الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين والهداة المهديين المعصومين سيما الله العالمين نوحي وطاعنا لرابي وملك الفلاح ونعرف الله وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بالقلوب اس کے قرآن کے ساتھ بنائی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم فقط ایک قرآن کے ساتھ بنائیں گے بلکہ ہر قوم ہر گروہ کو اس کے قرآن کے ساتھ بنائیں گے. یعنی جو گروہ جو امت جس شخص کی پیروی کرے گی اس امت کو اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یہاں سے ایک بات سوال آ رہی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں لفظ امام ایک عام اصطلاح ہے. عام سے مراد جو لفظ عموم کا دلالت کرتا ہے. یعنی لفظ امام کئی افراد پر صرف رکا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی لفظ امام کا مصداق کوئی ایک شخص یا ایک فرد نہیں ہے بلکہ مختلف افراد ہیں. جو حق کی امامت اور رہبری کرتا ہوا نظر آئے گا وہ امام حق ہے. جو کفر کی سربراہی کرتا ہوا نظر آئے گا وہ امام کفر ہے. جو کسی قوم کسی امت کی سربراہی کرے اسے اس امت اور قوم کا امام نہیں ہے. جو کسی جماعت کی سربراہی کرے وہ جماعت کا امام ہے. اور جماعت کا امام وہ ہوا کرتا ہے مثلا اگر میں کہوں کہ میں کسی جماعت کا امام ہوں تو میرا نام فقط نماز پڑھنا نہیں ہے. میں پیش امام نہیں ہوں, میں امام جماعت ہوں. فرق ہے بہت سارا. امام جماعت کا نام فقط نماز پڑھنا نہیں ہے کیونکہ نماز تو سب کو پڑھنا آتی ہے. امام جماعت کا نام ہے اس جماعت کی تربیت کرنا. ان تمام افراد کو جو ایک گروہ کی صورت میں ہے, جو ایک جماعت کی صورت میں ہے, ان کی تربیت کرنا, انہیں ہدف دکھانا اور اس کی طرف لے جانا, یہ ہے امام جماعت کا. کیونکہ قرآن کی نگاہ میں امام ہے, اس کا کام رہبری ہے, اس کا کام سرپرستی ہے. اپنے حد تک جو اس کی حد ہے, جو اس محدودے میں وہ ہے, جو اس کی باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ان قوانین کے اعتبار سے اس کو اس جماعت کی رہبری کرنی ہے. یہ ہے بس امام ہمیں دو اصطلاحیں امامت کی متعارف کرتا ہے. ایک ہے امام حق اور ایک ہے امام کفر. کہاں پر اوپر امام ہم نے انہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیا تو یہ وہ امام ہے جو خدا کی طرف سے قرار دیا جا رہا ہے. حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ امام حق ہے کیونکہ اس کا سورس حق سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس ہے.
لیکن ایک مرتبہ کہا کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ جو یہ ائمہ کفر ہیں ان کا مطالب ہے، یعنی یہ وہ افراد ہیں ان کو راہ حق سے ہٹاؤ۔ اور کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا پڑے گا فَقَاتِلُوا الْكُفْرَ، کفر کا قتال کرو، نہیں کہہ رہا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، نقطہ ہے یعنی کفر کے امام کا قتال کیا جائے، کیونکہ کفر کا جو امام ہے وہ ایک تھیوریٹیشن ہے، کفر کا جو امام ہے وہ ایک آئیڈیولوجسٹ ہے، وہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ وہ زمانے میں آئیڈیولوجی دے رہا ہے جس کے تحت کفر کی امت وجود میں آ رہی ہے۔ تو قتال کرنا ہے اس آئیڈیولوجی کا، نہ کہ ایک شخص کا۔ کربلا میں جو امام کفر کی طرف سے آئیڈیولوجی آ رہی تھی حسین اس آئیڈیولوجی کے طرف پڑھ دیا، یہ ہے حسین بن علی۔ جو تھیوری جو آئیڈیولوجی امام کفر کی طرف سے کربلا کے میدان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس معاشرے میں حسین بن علی نے ان جڑوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد جو آئیڈیولوجی پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوئی وہ تھی آئیڈیولوجی امام حق۔ یہ ہے فرق امام حق اور امام کفر۔ اب ایک اور مختلف طرف اشارہ کرو، غور کیجیے۔ امام کفر کیا کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں جہاں جہاں امام حق کا طرز عمل کیا ہے کہ معاشرے میں جہاں جہاں امام کفر کی جو بھی نظریہ ہے، جو بھی سوچ ہے، وہ جس شکل میں معاشرے میں جس جگہ جس صورت میں موجود ہے، امام حق اس کا بزرگ کرتا ہے، اس کے کفر کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ آئیڈیولوجی معاشرے میں ایجاد نہ ہونے پائے، زور نہ پڑنے پائے، اس کا اثبات نہ ہونے پائے۔ لیکن امام کفر اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہے۔ وہ کبھی بھی امام حق کو کسی علمی میدان میں مقابلے کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا منبع، اس کی سورس کیا ہے، اس کو علمی اور منطقی میدان میں شکست دینا ناممکن ہے۔ اس لیے وہ اپنی کامیابی، اپنی سکسیس کے لیے ایک الگ راہ کا انتخاب کرتا ہے، ایک الگ حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ امام کفر کی نگاہ میں، نظام کفر کی نگاہ میں جنگ دو تفکرات کی نہیں ہے، دو اس کی نگاہ میں جنگ حق اور باطل کی نہیں ہے۔ جو میں آپ کی خدمت میں ایک چیز خاص کرنا چاہتا ہوں، آئے گفتگو سے واضح کروں، کیونکہ بحث تھوڑی سی علمی ہے، ہمارا آپ سب انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے، اس لیے عرض کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ جو اعتقادات کی باؤنڈریز ہے نا، ایسے تھوڑا سا غلط ہو کر اس گفتگو کو سننے کی کوشش کی جائے، جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امام حق کی نگاہ میں جنگ حق اور باطل کی نہیں، بلکہ جنگ دو خداؤں کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ کی کوئی وقت میں نہ لیں، لیکن جنگ دو خداؤں کی ہے۔ یعنی کیا؟ اس کی نگاہ میں ایک آسمانی خدا ہے اور ایک خود ساختہ زمینی خدا ہے۔ جنگ ان دو تفکرات، ان دو آئیڈیالوجیز کی ہے۔ وہ جو آسمانی خدا ہے اس کی مداخلت کو یہ زمینی خدا برداشت نہیں کرتا۔ زمینی خدا کون ہے؟
فرعون، نمرود اور اس جیسے کچھ کرتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. یہ ہے زمین خدا. یہ آسمانی خدا کی کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تمام مداخلتیں جو ان کی نگاہ میں ہے، اس کی تمام آئیڈیالوجیز، اس کے تمام احکام، ان کے تمام عزائم اور اہداف کی راہ میں رکاوٹ ہے. یاد بات سے بس جنگ دو تفکرات کی ہے، ایک آسمانی خدا کی اور ایک زمینی خدا کی. اور یہ جو زمینی خدا ہے یہ تمام امت سے یہ چاہتا ہے کہ تمام امور زندگی میں اس کی پیروی کی جائے. یعنی نمرود کی جو فکر ہے، جو شداد کی فکر ہے، جو فرعون کی فکر ہے، اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو فکر یہ ہے کہ کسی بھی امر میں تم اس مادی عالم سے باہر نکل کے سوچنے کی کوشش نہ کرو. لیکن پھر جب سوال ذہنوں میں ایجاد ہوتا ہے کہ پھر یہ جو خلقت کا نظریہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور کسی نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کا کیا ہوگا، تو اس کے لیے اس کے پاس ایک پلان، ایک حکمت عملی تیار ہے. وہ بگ بینگ تھیوری لے کر حساب کیا، بگ بینگ تھیوری لے کر کہ جو کہے گی کہ اس دنیا میں کوئی خالق نہیں ہے، یہ دنیا کو بہت خالق ہے. پھر وہ تھیوری آف ایوولوشن لے گا اور کہے گا کہ انسانیت انسان نہیں ہے بلکہ یہ حیوانیت سے تبدیل ہوئی ہے. انسان سے وہ اشرف المخلوقات کا منصب چھینے گا تاکہ اسے حیوان بنایا جائے، اور پھر حیوان کے گدے کو جس سمت میں چرانے بھیجا جائے وہاں وہ چرنے چلے جائے بغیر چوہوں چرانے جائے. حیوان کو اسی کہتے ہیں چوہ چرا، اسے چڑھتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا. پھر آگے وہاں فیمنزم کا نظریہ دیا جائے گا، عورت کو اس کے گھر سے باہر نکالا جائے گا اور اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. پھر پوسٹ ماڈرنائزیشن کا نظریہ دے کر انسان کو بولے ایتھیسٹ بنایا جائے گا تاکہ انسان کامل طور پر آزاد ہو جائے ہر قید و بند سے. پھر نظریہ دیا جائے گا بلیک اینڈ وائٹ پیپل کا، اور کہا جائے گا کہ کالے گھوڑوں کے غلام ہیں. کالے خلق اس لیے کیے ہوئے تھے تاکہ گھوڑوں کی غلامی کر سکے، اور جو غلام ہوتے ہیں وہ حیوان ہوتے ہیں، اور حیوانات کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے، اپنے سردار کی تبعیت کرتے ہیں، اس کے حکم سے چلتے ہیں. یہ ہے دنیا کے فرق اصلی موضوع کی طرف آئے ہیں. اور ان ارباب کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں. مسلمانوں کے لیے ان کے بیان یہ ہے کہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، یہ حیوان ہے، انہیں مر جانا چاہیے. اشارہ کس طرف ہے؟ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. نام لے رہا یہ ہے نظریہ رب جہان کا، جو اس جہان مادہ کا جو خود ساختہ رب ہے اس دنیا میں. لیکن ایک مرتبہ جب ان کی طرز عمل کو دیکھا جائے کہ کس حکمت عملی سے کام کرتا ہے فرعون، تو ہمیں اس سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا پہلا حملہ جو ہے وہ ہے تحریف. اور تحریف کہاں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تحریف کی جاتی ہے متون دینی، کیونکہ متون دینی ہے خدا کی طرف سے احکام الہی. ان کی تحریف کی جائے تاکہ صحیح آئیڈیالوجی اس خدا کی طرف سے، اس کے نمائندوں کی طرف سے، ان کے امامان کی طرف سے انسانیت تک نہ پہنچ پائے. اسی لیے سب سے پہلے قرآن کو تحریف کیا ہے، پھر انجیل کو سولی پر چڑھانے میں تحریف کی، اب بالیکی قرآن کو
جب باری آئے قرآن کی تو پھر مقابلہ ہوا اسی باعث میں قرآن سے. انہوں نے کہا تحریف کرنا چاہتے ہو، پہلے حل ہے مقابلہ کرو. اپنی جانے نہیں لیکن اس کے باوجود تحریف نہ ہونے دی. اب صاحب آپ ہمارے سامنے سارے حالات میں موجود ہیں. لیکن جب ایک مرتبہ نظام باقر امام کفر یہ دیکھیں کہ اس موضوع میں دین کی تحریف نہیں کی جا سکتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس امامان حق کی شخصیت کی تحریف کرتا ہے. ایک شخص کو ایک ملک میں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس پر جب جو روایت کیا گیا تو اس میں کہا کہ میں بے گناہ ہوں. اس شخص نے اپنی جوان بیٹی کو تہخانے میں قتل کیا ظاہر مسیح اور اس کے ساتھ ظلم کیا. ممبر تعدد سے ظلم کی توضیح میں معلوم نہیں ہونا چاہتا. جب اس سے کہا گیا کہ تم ظلم کیوں کرتے تھے تو اس نے کہا میں کوئی ظلم نہیں کرتا. کتاب لے کر آیا، اس نے دیکھا کہ میرے پروفٹ سے ہی بات کیا کرتے تھے کیونکہ اس پر پورا کا پورا میرا اختیار ہے، میں جو چاہے کروں کیونکہ میرے پروفٹس کی تعلیمات ہیں. نبی کے چہرے کو جب تبدیل کر دیا جائے، تحریک کر دیا جائے تو معاشرے میں ایسے انسان وجود میں آتے ہیں جو حیوانوں سے بڑھتا ہے، جس کے لیے قرآن مقدس فرما رہا ہے اولئک انعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ حیوان ہے بلکہ اس سے بھی بڑھتا ہے. یہ تحریک مدون دین کا نتیجہ ہے. آئمہ نے اس تحریک کو تو انجام میں لے لیا، لیکن ایک نظام باطل نے ایک کام کامیابی کے ساتھ کیا اور آئمہ کی شخصیات کو تحریک کرنا شروع کیا. یہ یہود و نصارہ پہلی جنگ بلکہ اس سے پہلے سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہیں، دقیق دیکھ رہے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں واچ کر رہے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اور جیسے ہی مدینہ پیغمبر نے اعلان ولایت کیا، آپ کی ہمارے زمانے میں کام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر اس کو راستے سے نہ ہٹایا گیا تو ہمارے لیے خطرات ایجاد ہو سکتا ہے. اور پوری کوشش کی گئی کہ ابن ابی طالب کو راستے سے ہٹایا جائے. جب ناکام ہوئے اور امام نے ایک نئی آئیڈیالوجی پریزنٹ کی، 25 سال امام سکوت کی حالت میں ہے، تو کام شروع کیا گیا اس نظام کے خلاف کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو تحریک کر دیا جائے. امام نے یہاں سے آئیڈیالوجی کی اوپر کی اور کہا دیکھو نظریہ یہ ہے کہ جب دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہارے پاس تلوار سے جہاد کرنا ممکن نہ ہو تو جہاد کے طریقے کو بدل دو. جہاد کا کیا معنی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ جہاد کا پہلے معنی دیکھیے. جہاد کا جو بھی معنی ہے کوشش کرنے کی، اور جہاد کا ایک اور معنی تمہارے معاشرے میں غالب ہے، وہ ہے تلوار چلانا. تائید کریں ایسے ہی یا کوشش کرو یا تلوار چلاؤ. یہ جہاد کے دو معنی ہیں ہمارے معاشرے میں. کیا تمام کوششیں کرنا جہاد ہے یا فقط تلوار چلانا جہاد ہے؟ ایک شخص علم کی راہ میں کوششیں کر رہا ہے، کیا وہ جہاد کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاد کر رہا ہے، بہت بڑا ہے جہاد کر رہا ہے علم کی راہ. ایک شخص ذریعہ معاش کے لیے صبح سے شام نکل رہا ہے، یہ جہاد کر رہا ہے. کیا واقعی یہ جہاد ہے؟
ایک شخص نے علمی کتاب لکھا ہے، کیا واقعہ وہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، ثابت کرتا ہوں اپنی بات۔ رسالت میں کہا ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی، کفار سے جہاد کیجیے، منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ نبی کی تعریف آپ کرتے ہیں، مسلم کر جاتے ہو ایک منٹ۔ پیغمبر نے کفار سے جہاد کیا، بدر میں جہاد کیا، احد میں جہاد کیا، حنین میں جہاد کیا، خندق میں جہاد کیا، خیبر میں جہاد کیا، تبوک میں جہاد کیا، موقع میں جہاد کیا، ہر جگہ جہاد کیا۔ لیکن پیغمبر کا منافقین سے جہاد نہیں ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے تو مجھے بتائیں، اس سے بتا دیں پیغمبر کا منافقین سے جہاد کہاں ہے؟ میں نے دیکھا ہم نے کوشش اور تلوار چلانے کے معنی میں نہیں کیا، لیکن ایک اور جگہ مجھے پیغمبر کا جہاد ملا ہے۔ پیغمبر جنگ تبوک سے لوٹ گئے، ایک سلوات پڑھا پیغمبر کی شان پیغمبر جنگ تبوک سے لوٹ گئے، رات کے وقت ہے اور ارادہ یہ ہے کہ پہاڑ کے باریک مقام سے پیغمبر کی اونھنی کو رکھو رہا ہے۔ پہلے بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی، ایک اور کوشش کا موقع ملا، ان کی نظر میں شاید جہاد۔ کچھ افراد پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے پتھر ان کے ہاتھ میں، اور جیسے پیغمبر کی اونھنی اس مقام پر پہنچے گی، پتھر دیکھ دیے جائیں گے پیغمبر کی اونھنی اپنا توازن کھو گیا اور ہم اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی پیغمبر یہاں پہنچے اور ہمارے یہاں سے پیغمبر کے سامنے، اور ایک مرتبہ آسمان پہ بجلی چڑھتی، پورا آسمان روشن ہوا، اور یہ جتنے بھی منافقین کھڑے تھے ان کے چہرے واضح ہو گئے۔ عمار نے دیکھا، کہا یہ افراد، بڑے بڑے افراد، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا خاموش۔ ہمارے حسن نے کہا کہ پیغمبر ان افراد کو تو زمانے میں اشغال کر دینا چاہیے، پورے امت مسلمہ کو بتانا چاہیے یہ افراد ہیں جو آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، عمار یہ افراد کے نام کسی سے نہیں کرے، اور عمار پیغمبر کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں، وہی دوسری نظام۔ عمار نے ایسی تربیت کی کہ وہ نام تاریخ میں ملے ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر جہاد کر رہے تھے اس وقت۔ پیغمبر جانتے تھے کہ اگر ان افراد کے نام معاشرے میں نہیں دیے گئے تو تلواریں چلیں گی، خون بہے گا، نقصان ہوگا اسلام کا، اس سے ثبوت یہ پیغمبر کا جہاد۔ پیغمبر نے تلوار سے کام نہیں کیا، پیغمبر نے ایک نئی روش دکھائی امت کو کہ ایسے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام امام سکوت اختیار کیا۔ 25 سال امام سکوت کی حالت میں ہے، لیکن امام خانہ نشین نہیں ہے، امام خاموش نہیں بیٹھے۔ امام نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے ایمان غلط نہیں کیا۔ امام ان 25 سالوں میں جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ اگر امام کا جہاد نہ ہوگا تو معاشرے میں اسلام نہ رہ سکتا۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے 10 سال جہاد کیا، امام حسین علیہ السلام نے 11 سال 10 سال جہاد کیا، اور جب ضرورت پڑی تو امام حسن مشتبہ نے صلح کے ذریعے، قلم کے ذریعے جہاد کیا ہے، اور حسین بن علی بن ابی طالب نے تلوار کے ذریعے جہاد کیا۔ روش میں فرق ہے، ہدف یہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے 34 سال خاموش رہ کر اس معاشرے میں اسٹریٹجی کو قائم کیا، اپنی آئیڈیالوجی پیش کی، جس کا نام ہے مجسم، نام ہے اس آئیڈیالوجی کا، صحیح فیصلہ دیا۔ یہ امام کا جہاد ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے سامنے عرض کیا
اس کے نتیجے میں امام صادق علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے، 4000 افراد درس لے رہے امام سے۔ اس جہاد کا نتیجہ یہ تھا کہ جس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام کا جہاد یہ تھا کہ جس زمانے میں حسین کا نام لینے سے لوگ ڈر رہے تھے، ایک زمانہ وہ آیا کہ امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ لکھی۔ زیارت جامع کبیرہ امت کے حوالے کر رہے ہیں، جہاں امامت کے لیے ایک فضیلت بیان کرنا مشکل تھا، وہاں امام فرما رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، رسالت کی معدن ہے آپ۔ 60 ہجری میں 61 ہجری میں اس کا بیان ممکن نہیں تھا، پر جہاد ہے کیا؟ ایک مرتبہ میں پیغمبر کے لیے مدینہ میں اشعار بھیجا ہے، کیا جہاد ہے؟ جہاد میں تاریخ شرح جہاد پیغمبر کے لیے اشعار پڑھے جانے یہ جہاد نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ دیبیہ خزائی عبد الملک بن مروان کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے جہاد، یعنی جہاد کی جو کلی تعریف ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ حق کو صورت میں بیان کرنا، جب دشمن اس کے سامنے رکاوٹ بنا ہو اس رکاوٹ کے انسان کو توڑنا، حق کو بیان کرنا، یہ ہے جہاد۔ ایک کتاب لکھی ہے معمولی تاریخی کتاب، یہ جہاد نہیں ہے شاید، ہر کتاب لکھنا جہاد نہیں ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی، آپ نے کہا بڑی محنت کر کے اس شخص نے 10 سال میں کتاب لکھی۔ کتاب کا نام تھا آیات شیطان، سلمان رشدی۔ کتاب لکھ رہے سیٹینک ورسز، دین کی جڑوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ جہاد ہے، یہ امام کفر کی تابعیت ہے، یہ نمائندگان کفر ہیں جو اس قسم کے کام انجام ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ شہید اول زندان میں 7 دن میں لغت کی کتاب لکھ رہے ہیں، فقہ کی کتاب، تاکہ فقہ اہل بیت فقہ صالح حفظ ہو سکے۔ زندان میں اس شہید اول نے جو کیا ہے اس کا نام ہے جہاد۔ فرق ہے جہاد، ایک معمولی سی کوشش کرنا جہاد نہیں، بلکہ وہ کوشش جو حق کی راہ میں کی جائے، جس کے سامنے باطل رکاوٹ ہو، اس رکاوٹ کو توڑ کر اس ہدف تک پہنچنا، یہ ہے جہاد۔ یہ جہاد میں سکھایا ہے امامت نے، مختلف روشوں سے، مختلف آئیڈیالوجی سے، کہ کیسے معاشرے میں کس طریقے سے جہاد کیا جائے۔ آج بھی وقت کا امام ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم جہاد کریں۔ ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں اس کی شرائط کے اعتبار سے دشمن کے مد مقابل کھڑے ہونا، یہ ہے جہاد۔ آپ جہاد کر سکتے، آپ جہاد کر سکتے، چھوٹا بچہ جہاد کر سکتا، وہ خواتین جو بس پردہ رہتی ہیں وہ جہاد کر سکتی ہیں، ان کا جہاد اس اولاد کی تربیت ہے جو ان کی گود میں ہے۔ یہ تربیت کر کے امام کا سپاہی بنانا، یہ ہے جہاد۔ یہ وہ تفکر، وہ آئیڈیالوجی جو امام حق نے پریزنٹ کی ہے، یہ ان بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ جب یہ جہاد ہو تو یہ حسینی جہاد ہو، ان کے قلوب میں اصحاب حسینی کے جذبے ہو۔ یہ ہے ماؤں کا جہاد اس زمانے میں۔ ہوشیار ہے، باطل کی اسٹریٹجی سے آپ غافل نہ ہو۔ ہمارے گھروں میں ہر کونے تک رسائی موجود ہے آج باطل نظام کی، امام کفر کی۔ جانتے ہیں، صرف تذکر کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ہاتھ میں آج تک ٹیبلیٹس اور فونز ہیں، ان سے یزیدی لشکر بھی تیار ہو رہے ہیں اور حسینی بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ میری انگشتر شہادت، یہ جو انگلی ہے شہادت کی،
جس سے اسے شہادت دینی ہے کہ کہاں چل رہی ہے. اس کا ہدف حسینی تعلیمات ہے یا نصیری تعلیمات؟ زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہوں ماشاءاللہ. کون سی زیارت ہے؟ اس کی عبارت ہے اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ. زیارت امین اللہ وہ زیارت ہے کہ جو ہر قبر امام قبر معصوم پر پڑھی جا سکتی ہے. مطلب ایک جملہ ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، اس کو تمام ائمہ کے نام سے تحقیق کرتے رہیے. جس قبر مطالعہ پر جائیں وہاں جا کے آپ سلام پیش کر سکتے ہیں. زیارت امین اللہ کی صورت یہ زیارت ہے. جملہ کیا کہتا ہے؟ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ. میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے نام میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. یہ کون سا جہاد ہے؟ حسین نے تلوار سے جہاد کیا، لیکن امام صادق علیہ السلام نے زبان سے جہاد کیا. بس جہاد کا معنی تلوار کا معنی نہیں ہے. یہ دشمن کی وہ تحریک ہے جو آپ نے خدمت میں عرض کی کہ امت مسلمہ میں داعش جیسے خبیثوں کو جنم دے کر اسلام کے جہاد کے نام کو برباد اور بدنام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے جہاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جہاد ہمارے دین کی اصل ہے. جہاد اصول دین ہے. اصول دین کیا ہوا کرتے ہیں؟ معذرت، فروع دین ہے جہاد. اور فروع دین کہاں سے ایجاد ہوتے ہیں؟ اصول دین سے. مثال سے آپ کے ذہن میں تقرر ذہنی کی مثال سے آگاہ کر دوں، واضح کر دوں. اصول دین کی مثال ایک درخت کی مثال ہے، درخت کے تنے کی مثال ہے. اور فروع دین اسی شاخیں ہیں، یعنی اصل توحید، اصل نبوت اور اصل امامت اس درخت میں اس تنے کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ جو نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکات ہے، یہ خمس ہے، یہ جہاد ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تولا، یہ تبرع، یہ اس پیڑ کی شاخیں ہیں. اور پیڑ کی شاخیں ثمر اور پھل دیا کرتی ہیں. اگر ان میں تحریف کر دی جائے تو یہ شاخیں خراب ہو جائیں گی اور ان سے کبھی ثمر وجود میں نہیں آئے گا، ان سے کبھی پھل نہیں نکلیں گے. ان شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے. اگر جہاد کے معنی معاشرے میں تحریک ہو گئے تو سمجھے ان 10 شاخوں میں سے ایک شاخ ٹوٹ کے گر گئی. یہ اصل سے جو فرع نکل رہی ہے، اصول دین سے جو فروع دین نکل رہی ہے، اس میں سے ایک چیز ہے جہاد. یہ اتنی ہی مہم ہے جتنی نماز، یہ اتنا ہی مہم ہے جتنی زکات، یہ اتنا ہی مہم ہے جتنا روزہ اور حج. کیونکہ یہ دین کی فرع ہے. ان 10 کو نوٹ نہیں کیا جا سکتا. بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی تحریف نہ ہوتی کی جائے دین میں، کیونکہ جب دین میں تحریف ہوتی ہے تو ہم اپنی ایک فرق کو کھو دیتے ہیں. اور جب 10 کی 10 شاخیں ٹوٹ گئی دین کی، 10 کی 10 پر ہم ہے نا، نماز میں تحریف ہے، روزے میں تحریف ہے، جہاد میں تحریف ہے، حج میں تحریف ہے، ہر جگہ فساد ہے. تولّا میں تحریف ہے، تبرع میں تحریف ہے. جیسے امامت نے تولّا سکھایا ہم اس طرح تبرع نہیں کر رہے. جس طرح امامت نے تولّا سکھایا ہم کہتے نہیں، آپ سے زیادہ شاخیں پر پتا ہے، ہم ایک لیول ایک رتبہ اوپر جا کے تولّا کریں. ہم تبعیت امام نہیں کر رہے. اس طرح 10 کی 10 شاخیں اس طرح کی ٹوٹ جائیں اور جو باقی رہ جائے گا وہ ہے تنا، جس سے کوئی ثمر وجود میں نہیں آ سکتا. یعنی جب فرق میں عمل نہیں ہوگا تو اصل خراب ہو جائے گی. پھر حرف ہے توحید پر، نہ توحید اصلی معنی میں باقی رہے گی، نہ نبوت اور نہ امامت. اور یہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے. آج بھی جہاد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ السلام کی زیر نگرانی آج بھی 1200 سالوں سے جہاد ہو رہا ہے. اگر میں نہیں لکھتا تو یہ میری نگاہ کا قصور ہے. لیکن امام کی آئیڈیالوجی کے تحت ہر معاشرے میں اس کی شرائط کے اعتبار سے جہاد کیا جا رہا ہے.
قلم سے بھی جہاد ہو رہا ہے، تلوار سے بھی جہاد ہو رہا ہے، زبان سے بھی جہاد ہو رہا ہے، کوششوں سے بھی جہاد ہو رہا ہے۔ حوضہ دنیا نجف، اشرف، حوضہ دنیا قوم المقدس، یہ دونوں مقامات ہیں مقاومت کے جہاد کے مرکز ہیں۔ اگر آج یہ نہ ہو تو اسلام کے تفکرات نابود ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہیں سے بیٹھ کر تو دشمن کے تمام تحریفات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج یہ تفکر 200 سال پہلے ایجاد کیا گیا، اور آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے جو محقق ہوا، یہ ملک جو اسلامی ملک ہے، نام سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنا سوچ رہا ہوں اسے نہیں آ اسے نہیں بتا سکتا، لیکن وہاں سے جو ایک نیا فرقہ اسلام کا ایجاد ہوا، اس سے جو تحریفات ایجاد ہوئے اسلام میں، اگر یہ لوگ موزے نہ ہوتے تو آج اسلام نابود ہو چکا ہوتا۔ یہ تفکر ہے جس میں داعش کی پشتوانائی کی، یہ تفکر ہے جو آج اسرائیل جیسے ملعون کی پشتوانائی کر رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہاں مسلمان ہے، لیکن جیسا آپ سے پچھلی گفتگو میں عرض کیا، یہ وہ مسلمان ہیں جو حسین بن علی کے سامنے لشکر کشی کر رہے تھے۔ یہ ظاہری مسلمان ہے، باطن سے ہی منافق ہے۔ آج جہاد ہو رہا ہے، اور اگر ہم واقعاً امام کے لشکر میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل ولیک الفرج وعافیت والنصر واجعلنا من انصارہ اعوانہ والمستشفعین بین یدیہ۔ یعنی اعوان و انصار میں خدا قرار دیتے ہیں امام کے، تو اعوان و انصار اس معاشرے میں ہے تو ان کا کیوں ساتھ نہیں دیتے ہیں؟ موجود ہے، ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ مقاومت کا مقام اور مرکز اس وقت واضح ہے کہاں ہے۔ مخالفت کی جا رہی ہے ہمارے درمیان سے، چاہ رہے ہیں کہ ان سکولوں کو توڑ دیا جائے، ان عمارت کو گرا دیا جائے، اور مخالفت پوری دنیا سے ہو رہی ہے۔ 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی باطل خیمے سے منافقت اپنی منافقت کر رہا ہے تاکہ ان سکولوں کو گرایا جائے۔ اشارہ کہاں ہے آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی بصیرت کی نگاہوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ امامت نے وہ جو 2 نگاہیں ہمیں دی ہیں، مرکزیت کی نگاہ، معرفت کی نگاہ، کہ اگر دنیا میں سعادت بشری تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اس آئیڈیالوجی جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس معاشرے میں اس کی تبعیت کرو، تاکہ تمہاری وہ نگاہ روشن ہو کہ تمہارے وجود میں وہ آگ بھڑک جائے کہ جب تک تم امامت کو اس حاکمیت کے مقام پر نہ لے آؤ، خاموشی سے سکون سے نہ بیٹھو۔ یہ امامت چاہ رہی ہے ہم سے، وہ آگ بھڑک جائے۔ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ حسین کے خون سے مومن کے قلب میں وہ حرارت ہے، وہ آتش کی جان ہو چکی ہے جو اب کبھی خاموش نہیں ہونے والی۔ تو بس پھر آپ طے کریں کہ آپ مومن ہیں تو آپ آگے ہیں، آپ حسین کی حاکمیت کے لیے آخری سانس تک کام کریں گے۔ اگر آپ حسین کی حاکمیت کے لیے کام نہیں کر رہے تو ہمیں کہہ دیجیے کہ آپ منافق ہیں، آپ حسینیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں حسینیت پر، خدا کے نظام پر، امامت پر۔ فتنہ آپ کو زمان ہے زندہ لے کر ہمیں آنکھوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچہ ان کی بول رہی ہے، یہ مجھ سے سوال کرے گا، یہ آپ سے سوال کرے گا۔ اگر میں نے اس کو حقیقت نہ دکھائی تو یہ دنیا میں بھی سوال کرے گا، میرے جانے کے بعد بھی سوال کرے گا، اور روز محشر کو میرا نگاہ سے پکڑنا ہے۔ وہاں کوئی ماں باپ نہیں ہے، وہاں ہر فرد ایک تشخص رکھتا ہے، ہر چیز مجسم حالت میں ہوگی، میری زبان، میرے کان، میری آنکھیں، میرا جسم مجھ سے سوال کرے گا اگر میں نے کوئی خدا کا تصور میں ضروری ہے۔ میری اولاد بھی مجھ سے سوال کرے گی کہ جب آپ چاہتے تھے فرش رضا پر بیٹھتے تھے تو پھر آپ نے مجھ سے ہی پیغام مجھ تک کیوں نہ پہنچایا؟ جن ماؤں نے، میں خاص طور پہ ماؤں سے، بہنوں سے جو پاسے پڑھنا ہے مجھ سے عرض کر رہا ہوں، ضرورت ہے آج ہمیں کہ ہم حسینی پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیں، ان کے وجود کا حصہ بنائیں۔
یہ فتنہ ہے آخر الزمان، اس میں لوگ تیزی سے گمراہ ہوئے ہیں، اور اس گمراہی سے بچنے کی بہترین نشست، بہترین مجلس مجلس اللہ باللہ حسین، یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے، یہ ہمیں وہ نور دکھاتی ہے کہ جس سے ہمارا اصلی وجود، ہماری روح روشن ہوتی ہے۔ بے شک امام کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی ہے اس میں بھی ہدایت ہے، اس میں بھی کرامات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر کرم کہہ رہے ہیں، یعنی اگر آپ کے فضائل بیان کر دیتا تو آپ کی پاؤں کی زیر خاک کو لوگ تبرک کے طور پر اٹھا دیتا۔ کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ کیونکہ وجود اقدس ہے جس کے زیر کا جو خاک ہے وہ تک متبرک ہے۔ یہ آخری جملہ اپنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہی آج کی مجلس کا حاصل کلام ہوگا۔ ہم اپنے امام سے مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں، میں آئیڈیالوجی کا فرق آپ نے پیش کرنا اور انشاءاللہ آپ سے جانا چاہوں گا۔ ہم اپنے امام سے مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، گھر بھی مانگتے ہیں، ماں کے نعمات بھی مانگتے ہیں، ہر چیز مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے۔ کیوں نہ مانگیں؟ ہمارے امام ہیں، سرپرست ہیں، یہ وسیلہ ہے خدا اور امت کے درمیان، اسی وسیلے سے بھی سابقہ ہوتا ہے۔ مانگے، اولاد بھی مانگے، رزق بھی مانگے، گھر بھی مانگے، ہر مانگی ضرورت، لیکن ذہن میں رکھیں یہ فقط حسین کی زیر پائے خواب ہے جو حسین نے صحیح عطا دیا کرتے ہیں جب پہ جب، لیکن ہمیں سعادت بشری چاہیے۔ حسین کے وجود اقدس سے جو نور بلند ہو رہا ہے اس سے اپنے وجود میں ضم کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے حقیقت حسین۔ کیونکہ جب یہ نور اپنے وجود میں ضم کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو افراد وجود میں آتے ہیں وہ ہے اصحاب حسین، جن کی نظر امامت کو دیکھنے کی مختلف ہو چکی ہوتی ہے، پھر ان کی نظر میں مادیات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان کی نظر میں اپنی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان کی وہ نگاہ روشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہستی ہمارے سامنے کھڑی ہے یہ حاکمیت کے مقام پر چھو گئی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حاکمیت کا حق جس شخص کو ہے اس کی جگہ کوئی اور شخص مسجد خلافت پر بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں اس کی حاکمیت کے لیے کام کروں گا، گردن کٹوا لوں گا لیکن خاموش نہیں رکھوں گا۔ یہ وہ ہے جس کی وہ نگاہ روشن ہو جاتی ہے کہ اپنی امامت کے لیے، اپنے امام کے لیے آخری سانس تک کام کرتا ہے۔ یہ ہے اصحاب حسین۔ یقیناً آج بھی تو کہیں نہ کہیں ایسے افراد موجود ہوں گے نا جو امام سے مادی کچھ نہیں مانگتے، امام سے اگر فقط کچھ مانگتے ہیں تو اس عالم بالا میں، اس عالم ارواح میں حقیقی اتصال ہے، وہ حقیقی اتصال مانگتے ہیں اس عالم ارواح میں جو حسین اصلی حقیقت ہے، جو خیمے ابا عبداللہ میں حسین اصحاب حسین کو دکھا رہے ہیں، اپنے اصحاب کو دکھا رہے ہیں، دیکھو ابھی یہ ہے تمہارا مقام، مسلم یہ ہے تمہارا مقام، ادھر آؤ، اس یہ ہے تمہارا مقام۔ یہ کون سا مقام دیکھ رہے تھے؟ یہ اس دنیا میں نہیں ہے اصحاب،
یہ اس عالم ملکوت میں حسین کی اصلی حقیقت کے ساتھ کھڑے ہوئے حسین کی اصلی حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حسین اس اصلی عالم میں انہیں اپنے مقامات دکھا ہے، کیونکہ حسین نے ان کی اصلی آنکھوں کو بصیرت اور معرفت کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ اور جب امام یہ مقامات دکھا رہے ہیں تو ایک ننھا 13 سال کا شہزادہ ان اصحاب کے بیچ میں بیٹھا کوئی نظارہ نہیں ہوا۔ دیکھ رہا ہے امام اپنے اصحاب کو مقامات دکھا رہے ہیں۔ اب یہ منتظرہ کا میری طرف امام مخاطب ہو اور اس سے بھی کہیں قاسم یہ ہے تمہارا مقام، میں اپنی بات کو تمام لیکن امام نے قاسم سے مخاطب ہو کے کچھ نہ کہا اور امام نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا۔ قاسم کھڑے ہوئے کہا آپ نے سب کو کے مقامات تو دکھائیے، کیا اگر شہادت میرے نصیب میں نہیں؟ آپ نے مجھے میرا مقام نہ دکھایا۔ جب میں امام کے لیے مشکل ترین کام تھا کربلا میں فقط تصور کرنا کہ قاسم شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ حسین کے پاس قاسم حسن کی امانت ہے۔ امام کے لیے قاسم کی شہادت کا تصور ہوا، اس لیے امام قاسم سے نہ کہہ سکتے تھے کہ ان کا شہید ہے۔ قاسم کھڑے ہوئے، کبھی امام کے داہنے جانے لگتے ہیں، کبھی بائیں جانے لگتے ہیں، کبھی امام کا دامن پکڑ رہے ہیں، کبھی امام کی آستین پکڑ رہے ہیں کہ ہے امام مجھے بھی تو میرا مقام دکھا دیجیے، مجھے کیوں میرا مقام نہیں دکھا؟ امام جواب نہیں دے۔ قاسم بار بار پوچھ رہے ہیں پہلے شہید ہوگا یا نہیں، کل میرے نصیب میں شہادت ہے یا نہیں؟ امام جواب نہیں دے۔ ایک مرتبہ قاسم خاموش ہو گئے، غمگین ہوا۔ ایک مرتبہ کہا ہم میں یتیم ہوا اسی لیے میرا جواب نہیں دے رہے نا۔ اب حسین سے رہا حسین کے قلب میں قاسم کا ایک جملہ تیر بن کے وارد ہوا۔ قاسم کو امام نے بٹھایا، قاسم بیٹھا، قاسم گھٹنے پر بیٹھے، کہا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نظر میں شہادت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا پہلا میری قسم، شہادت میری نظر میں امو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ معرفتی جواب سننا تھا حسین کو، اور حسین نے ایک مرتبہ کچھ اور سوالات کیے، ہر سوال پر قاسم نے ایک معرفتی جواب دیا۔ حسین جانتے ہیں کہ قاسم شہادت کے مشتاق ہے، لیکن پھر بھی حسین سے یہ جملہ ادا نہ کیا گیا۔ حسین نے فقط اتنا کہا بیٹا قاسم کل تمام مرد مرنے جائیں گے، اس کا نام سننا تھا۔ قاسم نے کہا امو کیا تجھے خیمہ کرنا چاہیے؟ روزانہ شروع ہوا۔ قاسم جانتے تھے کہ امام نے اشارہ دے دیا ہے کہ میں بھی شہید ہوں گا۔ عباس کے برابر کھڑے ہو گئے، بس چل رہے اور کس قاسم عباس کے برابر کھڑے ہو گئے اور چل کا مشاہدہ کر رہے۔ حبیب چل کو گئے، قاسم عباس کی شکل ہے، عباس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، عباس کے کیا تاثر ہے۔ ایک مرتبہ اکبر گئے، اکبر جب چل رہے ہیں تو عباس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، شاگرد ہے عباس ہے۔ کہا ابو یہ بتائیے کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھو اکبر کس طرح سے چل رہا ہے، اکبر کی کیسی نگاہیں ہیں داہنے چلے، کیسے وہ پشت پر اپنے لشکر کو دیکھ رہا ہے، کیسے وہ بائیں جانے لشکر کو دیکھ رہا ہے، اکبر دیکھو کیسے چل کر رہا ہے۔ قاسم نے ایک مرتبہ معصومہ سے سوال کیا، کہا ابو یہ بتائیے اگر کوئی لشکر کے وسط میں جا کر پھنس جائے تو کیسے لشکر سے اپنے آپ کو باہر نکالے؟ قاسم آمادہ ہو رہے تھے، کیونکہ قاسم نے جنگ لڑنا تو سیکھی، لیکن کبھی قاسم والد پیدا نہیں ہوئے تھے، جانتے تھے جب جنگ لڑنے جائیں گے تو لشکر کی حصار میں آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ قاسم جب محمد کی لاشیں آ گئی، اکبر کی لاشیں آ گئی، تو ایک مرتبہ قاسم گئے ابو کے پاس، کہا ابو اب تو اجازت دے دیں۔
حسین نے کہا نہیں، تمہیں اجازت نہیں۔ قاسم گھٹنیوں کے بعد امو کے سامنے بیٹھے، حسین کے سامنے بیٹھے، حسین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور حسین کے ہاتھ چوم دیے۔ عباس نے جیسے ہی دور سے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے، کہا حسین کیا قاسم کو اجازت دے گئے؟ ادھر سے زینب نے دیکھا، زینب کا کلیہ ادھر ہوا، حسین کیا قاسم کو اجازت تو نہیں دے رہے؟ حسین نے کہا نہیں، قاسم تمہیں اجازت نہیں۔ یقین ہے نا دل نازک ہوتا ہے، خیر کی طرف پلٹا ہے، لا الہ الا اللہ۔ خیمے میں آئے، سر جھکا کر گریا کر رہے، ان نے باپ قاسم کے پاس کہا قاسم کیا ہوا، لانا کیوں؟ کہا انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، شاید میں شہادت کے قابل نہیں۔ میرا باپ نے جب بچے کا ٹکیا دیکھا تو کہا قاسم تمہارے درد کی دوا تمہاری ماں کے پاس ہے۔ قاسم نے سر اٹھایا اور کہا کیا دوا ہے ماں؟ کہا یہ جو خط لے کر جاؤ تمہارے بابا کا خط ہے، امو کے ہاتھ میں لے لینا اور کہنا کہ بابا کا خط ایسے پڑھ دینا۔ قاسم دوڑتے ہوئے حسین کے پاس گئے، جیسے ہی حسین قاسم کو دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ قاسم کی آنکھوں میں چمک ہے، حسین سمجھ گئے کہ قاسم کچھ ایسا لے کر آ رہے ہیں کہ اب حسین سے پردہ نہ کیا جائے گا۔ قاسم پہنچے اور خط حسین کے حوالے کیا۔ حسین نے جو خط کو پڑھا دیکھا تھا من الحسن بن علی الی الحسین بن علی۔ حسین کو ایک مرتبہ مدینہ یاد آیا، لکھا تھا اپنے حسین جب بابا کربلا کے بارے میں بتاتے ہیں، جب مانا یہ کہا کرتے ہیں کہ کربلا ہوگی، حسین مارے جائیں گے، اس وقت نہ علی ہوں گے نہ میں، نہ فاطمہ ہوگی نہ حسن، تو اس وقت میں نے یہ خط لکھا تھا، ام فرما کے حوالے کیا تھا اور اس کو بنایا تھا۔ میری تم سے یہ درخواست ہے، حسین میں تو نہیں ہوں، قاسم کربلا میں میری نیت ہے، اسے میری طرف سے قربان کرنے۔ قاسم جب اذن لینے آئے تو قاسم کو منع کرنا، حسین کی آنکھوں سے آنسو چلے۔ حسین نے ایک مرتبہ باہوں کو پھیلا دیا، قاسم دوڑتے ہوئے آئے، حسین کے گلے لگ گیا۔ مقاتل نے دیکھا دونوں چچا بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ حسین کو ایک مرتبہ خوش آ گیا۔ حسین نے عباس کو بتایا بس آپ نے جو دیا کسی کہا کہ جاؤ قاسم کو اغوا کرے۔ عباس قاسم کو لے کر چلے، جو زنا پہناتے قاسم کے سینے پر ہر زنا پہنائی لیکن کوئی قاسم کے نام نہیں۔ واپس پڑھنے امام کی خدمت میں آگے کہا ہے امام کوئی زنا قاسم کے نہیں ہے، کیا کرو؟ امام نے کہا چاہو بابا لے گیا، قاسم کے علامہ پہنا ہے اور جو کپڑا باقی رہ گیا اسے قاسم کے چہرے پر لپیٹ دیا۔ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ دو وجوہات تھی کہ قاسم کے چہرے پر اس کپڑے کو لپیٹا، ایک قاسم کا چہرہ چوندی چاند کی طرح چمک رہا اور دوسری وجہ یہ دیکھتے ہیں کہ قاسم ابھی نوجوان تھے، قاسم کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، چاہتے تھے امام کے دشمن پہچان رہے کہ ایک دم سے ہے، اگر دیر ہو گیا تو قاسم کو گھیر لے۔ قاسم کو رہا ہے، قاسم نے جنگ کرنا شروع کی، پہلے دشمن کے پاس جنگ کیا، دو ہو گئی، سر ہو گئی، چار ہو گئی، قاسم کرتے جاتے آگے بڑھتے جاتے۔ ایک مرتبہ آواز ہے یہ قاسم کا، یہ قاسم یہ حسین کا بھتیجا ہے، ایسے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ایک کام کرو شامی پہلوان کو آواز دی، کہا ادھر آؤ، قاسم کا حملہ آ گیا، کہا یہ 13 سال کا نوجوان، کہا وہ شامی پہلوان، تلوار کو نکالتا ہوا آگے بڑھا، ادھر حسین کے اب پر یا آئی، ادھر زینب کے اب پر یا آئی، قاسم آگے بڑھا، عباس کے رہے یاد نہیں بدل، عباس کے کہنے یاد نہیں بدل، یہ حملہ آور ہوا، ادھر سے قاسم نے مضبوطی سے تلوار کو پھالا، لا الہ الا اللہ، قاسم نے حملہ کیا اور ایک مرتبہ حملہ کر کے اس شادی کو گھوڑے سے گرا دیا، پہلے سے اللہ اکبر کی سارے پہنچی،
قاسم چونکہ آگے بڑھے ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ حسن کا نالے سے گھیرا گیا، تیر برسانا شروع کیا، پتھر مارنا شروع کیے. حسین نے دیکھا ایک پتھر، حسین نے دیکھا ایک پتھر قاسم کی زمین پر لگا، ایک سینے پر لگا. قاسم لہو لہان ہونا شروع ہوئے، قاسم کی سب سے لہو جاری ہوا. یہ جو شامی درندہ تھا، یہ جو گھوڑے سے گرا تھا، اس نے کہا کہ جب تک حسین کو اس کے بھتیجے کے غم میں نہ رونا تو آرام سے نہیں کرتے ہوا. خاموشی سے چھوٹا چھوٹا آگے بڑھا، نیزہ اٹھایا، قاسم کی پشت پر آیا، اور جو ہی علی پہنچا نیزے سے قاسم کی پشت پر آیا. قاسم سے گھوڑے پر نظر آیا، قاسم گھوڑے سے جو ہی نیچے آئے ادھر سے حسین، ادھر سے عباس دوڑے. سنیے گا، حسین دوڑتے ہوئے لشکر کی طرف آئے، ادھر سے عباس دوڑتے ہوئے لشکر کی طرف آئے. جو ہی لشکر نے دیکھا کہ عباس اور حسین آ رہے، لشکر میں ہلچل مچ گئی. میمنہ کا لشکر ایسے کی طرف، میسرہ کا لشکر مدینے کی طرف. ایک مرتبہ قاسم گھوڑوں کی ٹانگ ہو گئے، قاسم چلانے لگے، ابو مدد کو آئے، قاسم پامال ہو گیا. حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، عباس دوڑتے ہوئے پہنچے، لشکر دفاع کے دور نہ چکا. جیسے ہی امام پہنچے گھوڑے سے اترے، ایک مرتبہ دیکھا قاسم کے ٹکڑے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں. قاسم کے ٹکڑے سمیٹنا شروع کیے. حسین نے عوام کو پہلا دیا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے. حسین جو ہی قاسم کے لاشوں پر پہنچے دیکھا قاسم کا لاش پامال ہو چکا. حسین نے قاسم کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن قاسم کا جسم ڈھل چکا. قاسم کے جسم میں کوئی ہڈی سلامت نہ تھی. قاسم کو اٹھانے کی کوشش کی، قاسم کا جسم نہ اٹھ سکا. سنیے گا آخری جملہ، حسین نے قاسم کے سینے کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا. مقاتل لکھتے ہیں حسین قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر تھا، لیکن قاسم کی ٹانگیں، قاسم کے قدم کربلا کی زمین پر خط کھینچ رہے تھے. میں کہوں گا اے امام حسن، آپ چاہتے تھے نا کہ آپ اپنے قاسم کو جواب دیکھیں، آپ اپنے قاسم کو بڑھا دیکھیں. آئے کربلا میں آئے، دیکھیں آپ کا قاسم بڑا ہو گیا. قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر، لیکن قاسم کے قدم کربلا کی زمین. اللہ العظيم وسيعلم الذين كفروا أيهم القادرون. لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. نزل بقضاء الله وتسليما لأمره.